وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل منكم إلى الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. وبالسند المتصل منكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري رضي الله تعالى عنه: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. وبه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفزون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحدث به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما خلى الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال: سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم قسما: ان هذان خصمان اختصموا في ربهم
إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ ابي داود سليمان بن الاشعث اسحاق الاسدي السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب التخلي عن قضاء الحاجه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. باب في الرجل يسب الدهر. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منكم إلى الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور بن موسى الترمذي قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب فقال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي القمة الفضلي المدني قال حدثني أبي هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عقبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن النسائي كتاب الطهارة. وبالسند المتصل منكم إلى الشيخ الإمام العالم الرباني الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بكر النسائي رحمه الله تعالى قال: باب تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذكر الأشربة المباحة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير قال: كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منكم إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد الضبعي بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوه. باب صفة الجنة. أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات آپ لوگ ایسی اعلیٰ اور اثر نشست میں بیٹھے ہیں کہ اس کا جو اجر اور ثواب
آپ کو جو مل سکتا ہے اس کا اندازہ یہاں دنیا کی زندگی میں نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور پھر اللہ کے دین کی حفاظت کا جو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت بنا دی اور طے کر دیا کہ اس جماعت کا قول و فعل دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ہم کو جو دین حاصل ہے وہ انہی چیزوں سے حاصل ہے، قرآن مجید سے اور حدیث شریف سے۔ یہ دونوں مل کر دین کو معین کرتے ہیں، دین کو طے کرتے ہیں۔ اور دین، سچی بات یہ ہے کہ جو دین ہم کو ملا ہے الحمدللہ ہم مسلمانوں کو، اس دین کی مثال کسی اور دین میں نہیں ہے۔ جتنے ادیان دنیا میں ہیں اگر آپ تحقیق کریں گے تو کوئی نہ کامل ہے نہ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو کامل بھی ہے اور ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب میں ہمارے دین میں رہنمائی کی گئی ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو تمہیں اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ جیسی زندگی صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہے۔ تو قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و قول یہ دین کی بنیاد ہے، جو دین ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خاتم الادیان بنانے کا جو فیصلہ فرمایا، خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور عربوں میں چونکہ مکہ مکرمہ کے لوگوں میں کتابی علم نہیں تھا، لیکن علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کتابی ایک غیر کتابی۔ کتابی علم تو وہ ہے جو ہمیں کتابوں سے اور ان ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جو جو باتوں کو محفوظ رکھنے والے ذرائع ہیں، وہ الحمدللہ اس دین کو حاصل ہے۔ اور باقی جو ہے وہ کوئی دین بھی مکمل دین نہیں ہے، بلکہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہے، نعمت ہے کہ اس نے ہم کو دین کامل عطا فرمایا۔ تو اصل میں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور عربوں میں چونکہ کتابی علم نہیں تھا تو جہاں کتابی صورت پیش آتی تھی ضرورت کی تو وہاں وہ بول کر اور مہر لگا دیتے تھے۔ مہر لگانے سے یہ طے ہو جاتا تھا کہ یہ بات بالکل طے ہے اور قطعی ہے۔ اور چونکہ عام طور پر یہ ان کے ہاں بیع و شراء میں ہوتا تھا، اور تو ان کی زندگی عام زندگی تھی، جیسا انہوں نے اپنے گھروں میں جو پایا وہ اسی کو اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ جو کوئی پکی بات ہوتی تھی تو اسے لکھنا پڑتا تھا اور مہر لگتی تھی۔ اس مہر کے لگنے کی وجہ سے ایک طریقے سے یہ مہر مکمل ہونے کے معنوں میں استعمال ہونے لگی۔ اس مہر لگ گئی تو بات پکی ہو گئی۔ وہ چونکہ بیع و شراء میں ہوتا تھا عام طور پر، اس لیے اس کو اس حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بیع و شراء میں زیادہ تر یہ بات پیش آتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ دین ہم کو کامل ملا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، تو اس لیے جو دین ہمارے پاس ہے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جن لوگوں نے کوشش کی، بار بار کوشش کی کہ تحریف قرآن مجید میں بھی ہو جائے جیسے تحریف توریت میں اور انجیل میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بند کر دیا۔
وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بے شمار لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد جو پوری دنیا میں قرآن مجید کو یاد کرتی ہے، لفظ یاد کرتی ہے، حرف یاد کرتی ہے، تو اس پہ کون تحریف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا، چاہے کتنی ہی کوشش کرے۔ اس لیے کروڑوں انسان اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ دین ہم کو ملا قرآن مجید سے۔ اور پھر قرآن مجید میں کی جو خصوصیات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، اور اس کے بوجھ کو، اس کی جو خصوصیت اور جو اس کی طاقت ہے، اس کو پہاڑ بھی نہیں سنبھال سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ قرآن مجید سے براہ راست فائدہ اٹھائیں، ورنہ قرآن مجید سے اگر براہ راست فائدہ اٹھانے کا مسئلہ ہوتا تو دل پھٹ جاتے اور انسان پھٹ جاتے، اور وہ قرآن مجید کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ کہ اللہ نے چونکہ خود فرمایا آیت کے آخر میں لعلہم یحذرون، کہ ہم نے انسانوں کے لیے یہ دین جو آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو، تو یہ اس لیے کہ لوگ ڈریں اس بات سے کہ گناہ سے بچیں۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہ دین ملا، قرآن مجید سے ملا اور حدیث شریف سے ملا۔ حدیث شریف اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی بات ہے، آپ کی کہی ہوئی یا سنی ہوئی بات جو ہے، یا خود اختیار کی ہوئی جو بات ہے۔ یہ تین ذریعے ہیں اس کے، کہ خود یہ اختیار کی ہوئی بات، یہ تین طریقے سے حاصل ہونے والے۔ تو یہ صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، جو آپ کا طرز دیکھا، آپ کا طریقہ دیکھا، اس کو بالکل پکے طریقے سے یاد کر لیا۔ اور حافظہ بھی اللہ نے ایسا دیا کہ لوگوں نے خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے کلام کو، آپ کے احوال کو، آپ کے طریقہ کار کو بالکل دین کی طرح اس کی حفاظت کی۔ تو تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ آپ کے احوال، آپ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، کون سا عمل کیسے کر رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کس بات کا حکم دیا، کس بات سے منع کیا، اور تیسرے یہ کہ یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکوت فرمایا کسی چیز پر، یہ سب دین کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے طور پر ایسی مخفی ذرائع کر دیے کہ اس میں تو کوئی تبدیل لا نہیں سکتا۔ دوسری بات خصوصیت کی یہ قرآن مجید میں رہی کہ وہ سچی بات یہ ہے کہ غور کیا جائے کہ پوری زندگی کو قرآن مجید نے سمیٹ لیا ہے۔ اس کو لوگ کب غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے پوری زندگی کو سمیٹ لیا ہے۔ زندگی کا کوئی حصہ جو عمل میں آنے والا حصہ ہو، وہ قرآن مجید اس کو اختیار کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن پوری زندگی کو قرآن مجید نے اپنے لپیٹ کو لے لیا ہے اور اس کا احاطہ کر دیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں، آپ کے طریقہ کار میں، عمل میں اتنا اثر رکھا تھا کہ جس نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیا مبہوت ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار دی، گر گئی کہ اب یہ تلوار کا فائدہ کیا ہے، یہ قتل کرنے آیا ہے، لیکن آپ کو دیکھتے ہی بالکل بے ہوش ہو گیا۔ تو ایسا معاملہ عشق میں ہوتا ہے۔ عشق میں جو عاشق ہے وہ اپنے معشوق کے اوپر فرفتہ ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بھائی جو ہمارا معشوق ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہی تھا کہ سب کے نزدیک آپ معشوق کے طرح کے مقام پر تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا مبہوت ہو جاتا تھا، ارے یہ آدمی. اور کہا بعض لوگوں نے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ لوگ صاحب کا یہ آدمی جھوٹ، ہم آئے تھے اسی لیے قتل کرنے ان کو، اس لیے کہ بہت برے ہیں لوگ جیسے کہتے ہیں، لیکن یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا، اس کی صورت بتا رہی. تو آپ کا طرز عمل، آپ کی شکل صورت ایسی تھی کہ لوگ مبہوت ہو جاتے تھے، عاشق سے ہو جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کے احکام کو، آپ کے طرز احوال کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے، اس میں غرق ہو جاتے ہیں. آپ نے کیا بس، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیا بس، آپ نے کیا تو بس، اس سے زیادہ بہتر اور کارآمد چیز نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت فرمائی اور اس سے دین کو مکمل فرمایا. قرآن مجید، حدیث شریف جو ہے وہ حقیقت میں تشریح ہے قرآن مجید کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے جو دین کے مکمل ہونے کی نعمت ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ حضرات جو صحابہ کرام نے جنہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بات سنی، ان کا مقام کیا مقام بتایا جا سکتا ہے؟ وہ تو بہت اونچے مقام پر ہیں. لیکن جس نے درجہ بدرجہ آپ کے کلام کو سنا یا آپ کے کلام سے واقفیت ہوئی، وہ بھی کم درجے کے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں ملا، ہم اتنے فاصلے پر ہیں، ہم صدیوں کے فاصلے پر ہیں لیکن ہم کو کچھ نہیں ملا، تو کم سے کم یہی ہے کہ ہم آپ کے کلام کو سن لیں اور مزید اس کو محکم کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے یہ کہ ہم وہ دوسرے سے بھی نقل کریں اور اس کو بیان کریں، اور سننے والا اپنے لیے شرف سمجھے کہ اللہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت عطا فرمائی. اور واقعی سعادت کی بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنیں، ہمارے کان میں پڑے. یہ ایک بڑی نعمت ہے جو آپ کے ساتھ پیش آئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت اجازت عنایت فرمائے، اجازت عنایت فرمائے. یہاں جو لوگ اس نیت سے یہاں آئے ہیں اور وہ پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہ سند میں آپ شریک کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. یہ معمول ہے ہمارے بزرگوں کا کہ جس سے انہوں نے سنا جو واسطہ بنا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے جو آپ کو اجازت دی وہ ہم کو ہمارا ابو عیسیٰ ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی، وہ آپ لوگوں کو